مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، رزق میں برکت کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حضرت حجت خدا کے ظہور کے لیے، قبر حسین کی زیارت کی دعا کی قبولیت کے لیے، جو مومنین بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جس جس کے دل میں جو حاجت ہے اور اس کے حق میں وہ بہتر ہے اس کی قبولیت کے لیے جتنی قوت ہے، مل کے امام علی النقی کی ذات اقدس پر صلوات بھیج دے باواز صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نسل امیہ جتنا زور مرضی لگا لے، نسل امیہ جتنا زور مرضی لگا لے، کائنات سے اولاد زہرا کا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سین صحت نال سلامت۔ لیکن ہر اہل ایمان کو ایک بات اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینی چاہیے کہ جو بھی جب بھی جہاں سے بھی علی کا نام مٹانا چاہے وہ شیعوں کا دشمن ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ صرف وہ دشمن اہل بیت نہیں جو سپیکر پہ علی کا نام نہ لینے دے، وہ بھی مطلق جاہل ہے جو نماز میں علی کا نام نہ لینے دے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جناب سید کونین آپ سے راضی ہو، باقی مرضی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ علی کی ولایت کے حق میں ہاتھ اسی کا اٹھتا ہے جس نے غدیر میں علی کی بیعت کی ہو۔ جس نے غدیر والی بیعت توڑ دی ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھولتے؟ عزت مآب مہینہ رجب المرجب مذہب اہل بیت کے مطابق ماہ رمضان جتنی عزت ہے اس مہینے کی، بعض فضیلتوں میں یہ ماہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر، کسی کو زبردستی منوا نہیں رہا، اپنا عقیدہ اپنے مذہب کا عقیدہ اپنی ذمہ داری سے بیان کہ بعض فضیلتوں میں یہ مہینہ ماہ مبارک سے بھی افضل ہے، اور اس مہینے کو یہ عزت حاصل ہے کہ کبھی خدا فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، یعنی روایتیں اس طرح سے پوری ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ ایک روایت اس ترتیب سے کہ رجب علی کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ، کہیں شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، اور کوئی ترتیب بالکل اس سے برعکس ہے۔ اس روایت میں ہے کہ رمضان علی کا مہینہ اور رجب اللہ کا مہینہ۔ اب ان دو شہنشاہوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان دو شہنشاہوں کے اندر تعلق کیا ہے وہ مجھے سمجھ آیا ایک اور مسئلے سے کہ ایک بندہ تھا جس کا نام حارث تھا، وہ خیبر میں آیا تھا، مسلمانوں سے لڑتا رہا، علی سے اس کی دشمنی نہ تھی،
اللہ سے دشمنی تھی. چھوٹے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. اگر اس کی دشمنی مولا علی سے ہوتی تو لشکر اسلام اس سے کیوں لڑتا؟ باقی لوگ کہتے ہیں جی علی کا دشمن ہے علی لڑے. ان کا آنا بتاتا ہے کہ اللہ کا دشمن تھا. اور ایک حارث اور ہے، وہ غدیر میں آیا. اب میں چھوٹے بچوں کو مخاطب ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دونوں کا نام حارث ہے. ایک میاں صاحب غدیر میں آیا اور ایک خیبر میں آیا. خیبر والا اللہ کا دشمن تھا، غدیر والا علی کا دشمن تھا. وہ جو غدیر میں آیا ہے وہ حاجی صاحب تھا. اور بالکل تازہ حاجی تھا اور 0 میٹر حاجی تھا. اور وہ اس مجمع میں فساد کر رہا تھا جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. کیونکہ اللہ نے 2 ہی عہدیداروں کے لیے مجمع جمع کیا ہے، یا آدم کی خلافت کے لیے یا علی کی ولایت کے لیے. آدم کی خلافت کے لیے بھی مجمع جمع ہوا، علی کی ولایت کے لیے بھی مجمع جمع ہوا. آدم کی خلافت میں فرشتوں کا مجمع تھا، علی کی ولایت میں صحابیوں کا مجمع تھا. اس مجمع میں سے بھی ایک نکل گیا. میں نے شکلیں پہچان لی ہیں، خدا کی قسم میں نے شکلیں پہچان لی ہیں. مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم، یہ ہے عطائے زہرا. مجھے اشارہ کرو، میں چون چون کے مقصر کھڑے کر کے بتا دوں کہ کس کس جگہ پر علی سے جلنے والا بیٹھا ہوا ہے. ادھر بھی جلسہ ہوا، یہاں بھی جلسہ ہوا. ادھر فرشتوں کا اجماع تھا، ادھر صحابہ کا اجماع تھا. آدم کی خلافت سے بھی ایک اختلاف کر کے علیحدہ ہو گیا، علی کی ولایت سے بھی ایک اختلاف کر کے علیحدہ ہو گیا. علی 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 گرج علی 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 آل محمد آپ کو سلام دو. اس نسخے کو کبھی نہ بھولنا. کائنات میں جب بھی علی کا نام لو تو بادشاہ بن کر لو، جب بھی علی کا نام لو نواب بن کے لو، جب بھی علی کا نام لو امیر بن کے لو. جناب امیر کا نام ڈھیلے انداز میں لینا علی سے محبت کا ثبوت نہیں. علی کا نام لو تو اس شان سے لو کہ دھرتی کو پتا چلے کہ تراب پر ابو تراب کا ماننے والا علی کا نام لو. کے نہیں ہے، یہ رسول خدا کے فکر ہے. کیونکہ پیغمبر کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو علی کا نام لے. اس لیے صحابہ کرام جب اپنے بچوں کو پیغمبر اعظم کے پاس لے کر آتے تھے تو وہ
چاہتے تھے کہ وہ رسول خدا ان کے بچوں سے پیار کرے تو ہر باپ اپنے بچے کو پیغمبر کی طرف آگے کرتا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس سے کہو کہ یا علی کہے. جو بچہ یا علی کہہ دیتا تھا پیغمبر اسے شہد چٹاتے, کھجور کھلاتے, سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیار کرتے, برکت کی دعا کرتے, فرماتے اسے لے کر بھی آیا کرو. علماء اہل سنت نے لکھا کہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا, پیغمبر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. باپ ادھر سے بچے کو لایا, حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے, پانی کہہ لیتا ہے, ابو کہہ لیتا ہے, امی کہہ لیتا ہے, پتہ نہیں اس کے منہ پر یا علی کیوں نہیں چڑھتا. پیغمبر نے فرمایا اسأل امہ ہی, اس کی اماں سے پوچھ یا علی کیوں نہیں ہے. بسم اللہ ارشاد ہے. امام تو بڑا اوکھا اعلان علی 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 آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. جناب سید کونین آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اور سے محبت کرو جیسے محبت جنت میں لے کے جاتی ہے. بسم اللہ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. سید کونین آپ کو حاضر دے. اور میں ممبر رسول پر سادات الزام کھڑے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں, اس ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں جتنے مقدمات کا میں نے سامنا کیا ہے یا کر رہا ہوں, نہ میری ذاتی قوت ہے نہ میری ذاتی طاقت ہے. اور یہ بھی امام زمانہ کا خاص کرم ہے کہ مجھ پہ جو بھی مقدمہ ہوتا ہے وہ حق کے زہرا کی وکالت میں ہوتا ہے. اور یہ میرے لیے اعزاز ہے, میرے نامہ اعمال ہیں. جھوٹے غلام پرچیوں سے بخشے جا سکتے ہیں. میرے پاس تو سندیں ہیں یہ کہ میں نے رسول کی بیٹی کا حق بیان کیا. تو میں 1 کروڑ پرچے بھی کر دو, میں کسی کتے کو بطول کا حق کھانے نہیں دوں. زندگی سانسیں امام زمان کی مرضی سے. میرے امام زمانہ نے جتنی آپ نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ اگلا مجمع آپ کی آواز شاید مسجد تک جانی چاہیے. نعرہ نعرہ میرے مولانا پسند نہیں, پوری طاقت کے ساتھ نعرہ نبیوں کا مشکل کشا ہے. بے شک علی نبیوں کا حاجت روا لا رہے علی ناصر دیا ہے. کھلا ایمان کھلا قرآن نانو. ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے ہیں, پالتو کتے ہیں علی ابن ابی طالب کے. اور کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے. بولے گا وہی جس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہے. اور بھونکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے. امام زمان آپ کو سلامت رکھے. جناب سید آپ کو سلام. حیدری امام زمان آپ کو سلام.
कर, बड़े अदब और एहतराम से अर्ज करना चाहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको फातिमा अता फरमाई। मैं कसम खा के एक फिक्रा कहने लगूं, अगर इन्हें कुरान समझ में आ जाता तो ये कुरान पर भी पाबंदी लगा दे। इन्हें कुरान, वैसे जनाब सैयद आपको सलामत रखे, ये मैंने एक मुकम्मल फिक्र कहा, साहिब एल मेरा भाई एडवोकेट है, उसको बात समझ में आ गई। इन्हें कुरान समझ में आया नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा अता फरमाई। अता होती क्या है? जो लेने वाले के हक से ज्यादा हो। अता क्या होती है? अता क्या होती है? जो लेने वाले के हक से, इस्तेहकाक से ज्यादा हो, उसे कहते हैं अता। मजदूर से 100 रुपए तय हुए, काम के बाद आपने 90 दिए, यह जुल्म है। 100 दिए, यह जजा है, पूरा पूरा बदला। काम से खुश होकर 110 दे दिए, ये अता। और इसी को अरबी में और कुरान की जबान में एहसान कहते हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल एहसान, 100 का 100 दोगे तो अदल है, ऊपर के 10 दोगे तो माशरे में मोहब्बत पैदा होगी, इसे कहते हैं एहसान। और ये है अता। कुरान मुस्तफा को दिया, जजा है। नबूवत अता की, जजा है। रिसालत अता फरमाई, जजा है। कायनात पे रहमत लिल आलमीन बनाया, जजा है। फातिमा अता की, अता है। सारा मजमा चुप कर जाए, छोटे बच्चों को समझा रहा हूं। बुजुर्ग दुआ दे देंगे, मेरा असासा ही दुआ है, जो सामने नहीं बल्कि इंसान के गैर मौजूदगी में, अली की मोहब्बत में, सैयदा की मोहब्बत में जो मोमिनीन दुआ करते हैं, कुरान मजीद की इज्जत की कसम, उसी के सहारे पे मैं जिंदा हूं। लेकिन मेरा फिक्रा बड़ी तवज्जो से सुनना, ताकि इन छोटे बच्चों के अकीदे में बात बन जाए। जजा छोटी होती है, अता बड़ी होती है। इसलिए कुरान आया, मोहम्मद बैठे रहे, रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। फातिमा अता थी, ज़हरा आई, मोहम्मद उठकर खड़ा। अली हक मिलकर नारे हैदरी। जब जब ज़हरा आई, जब जब ज़हरा आई, पैगंबर उठकर खड़े हो गए। इसमें लोगों को तकलीफ तो बड़ी होती है, एक FIR में भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर इस शेर को पढ़ता हूं। गिरानी पल्ला इस्मत में इतनी थी कि देखा है। गिरानी पल, आपके तो बच्चे बच्चे को भी समझ में आएगा क्योंकि उन्हें समझ आ गया। गिरानी बात जा चली,
گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. بس وہ لگا سرکار ہے میں کرتا گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی. فصلی لربک، فوراً نماز پڑھ. وانحر، اور قربانی دے. رسالت دے کے نہیں فرمایا کہ نفل پڑھ، کہ قربانی دے. زہرا عطا کر کے کہتا شکرانے کے نفل ادا کر اور قربانی دے. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، قبلہ کعبہ مفسر قرآن علامہ ناصر صاحب قبلہ کی موجودگی میں فکر عرض کرتا ہوں. ابراہیم چھوٹا نبی، اسے اللہ نے خواب میں اشارہ کیا کہ قربانی دے، اس نے دے دی. مصطفیٰ کو ڈائریکٹ آیت میں حکم دے رہا ہے وانحر. قربانی دے. بلکہ میں فکرے کو پھر بدلتا اور مکمل کہتا ہوں فصلی لربک وانحر، نماز پڑھتے ہوئے قربانی دے. حسین کے بغیر محمد کی رسالت بچا کے دکھاؤ. آیت میں حکم ہے نماز اور قربانی اکٹھے ہو. حسین نہ ہوتا تو اس آیت کے حکم کو پورا کون کرتا؟ حسین رسالت کے منصب کا شریک نہیں، کار رسالت کا شریک ہے. اس نے نماز پڑھتے ہوئے قربانی دے کر تفسیر بتا دی. حسین منی وانا من الحسین. آگے ارشاد ہوا انا شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ابتر ہوگا. بھائیوں کو شوق چڑھا، انہوں نے کہا جناب کوثر سے مراد ہے چشمہ کوثر. تو چشمہ کوثر کا تو مطلب ہوتا ہے کوثر کا چشمہ. پھر ایک دفعہ توجہ چاہو، چشمہ کوثر اس کا مطلب ہوتا ہے کوثر کا چشمہ. تو فاطمہ کا چشمہ، اس لیے ساقی کوثر یا نبی ہے یا علی. جبریل کی بھی جرأت نہیں کہ زہرا کے چشمے پہ کھڑا ہو جائے. پانی کی مالک زہرا ہے، محمد اور علی پلانے والے ہیں. چشمہ کوثر، ساقی کوثر. ہر مومن کو جنت دے گا، جنت میں کوثر دے گا، اور نبی کو دے کے احسان جتلا رہا ہے کہ ہم نے عطا کیا. اور کوثر پانی تھا تو آخری آیت آنی چاہیے تھی تیرا دشمن پیاسا مرے گا. اگر کوثر پانی ہے تو آخری آیت ہونی چاہیے تھی میرے حبیب تیرا دشمن پیاسا مرے گا. اللہ نے کہا تیرا دشمن بے نصر مرے گا. جتنا مرضی جھوٹی عزتیں دے دیں، ان کی نسلوں کے نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہوں گے.
تیرے 10ویں بیٹے کا دن بھی دنیا سڑک بند کر کے منا رہی ہوگی. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. کیسر بھائی فکرات کرنا چاہتا ہوں، آڈینس اب صرف یہ نہیں ہے، جب سے یہ ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے پوری دنیا ہی تقریر سنتی. میں ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں. آیت نے کہا میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے. میں پھر اپنے فکروں کو پوری ذمہ داری سے دہرانا چاہتا ہوں. عزت مآب شخصیات تشریف فرما ہے. حافظ عباس بن حسین علی شاہ صاحب جہاں سادات نظام لاہور شہر کے ساروں کے سامنے میں ایک فکرہ قبلہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں. پورا پنجاب ہے، پورا پاکستان ہے. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ 10 لفظوں کی صورت ہے اور 5 لفظ خاص ہے سورہ کوثر میں. وہ پورے قرآن میں پھر آئے ہی نہیں. قرآن میں اس پہ قبلہ کعبہ تشریف فرما اِنَّا آتَيْنَا صرف اسی صورت میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں. اب تو سافٹ ویئرز آ گئے ہیں قرآن پر. الکوثر پورے قرآن میں صرف اسی سورے میں. ونہر صرف اسی سورے میں. شانیک صرف اسی سورے میں. ابتر صرف اسی سورے میں. 10 الفاظ کی صورت اور 5 صرف اسی سورے میں. باقی پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ 4 کہنے کی سازشیں بنیں گے. اس نے لفظ کوثر بھی دوسرا نہ رکھا. اب لفظ ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ نہیں ہوگی، ہسٹری کہتی ہے کہ ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ہوئی ہے. یہ قرآن سامنے بھی ہے اور جا کر آپ تحقیق بھی کریں. یہ آیت خاص طور پر آئی تھی آس ابن وائل کے لیے. پیغمبر صفا کے پاس سے گزرے، یہ مروہ کے پاس بدماش مشرکوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کسی نے اندھیرے کی وجہ سے پوچھا وہاں کون ہے؟ آس ابن وائل نے کہا ابتر جا رہا. یہ فکر ابو طالب نے سن لی. ابو طالب کی آواز آئی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عمران بول رہا تھا تو فرمان تھا، جبریل لے کر آ گیا تو قرآن تھا. قرآن مجید کی متعدد صورتیں وہ پہلے ابو طالب کے منہ سے نکلی. پوری تفسیروں کی ذمہ داری سے فکر کہہ رہا. پیغمبر تقریر کر رہے تھے توحید کے حق میں، اور تقریر کرنے والے کے ہاتھوں میں حرکت آتی. پیغمبر کے ہاتھ ہل رہے ہیں. اللہ ایک. ابو لہب نے دوسری طرف سے کہا عبداللہ کے یتیم بعد اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ فکر ابو طالب نے سن لی. ابو طالب کی آواز آئی تبت یدا ابی لہب وتب. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے. اسے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ بڑی اچھی باتیں لکھتے جا رہے ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب بار سٹال پر بھی پڑی ہے، السیف جلی علی منکر ولایت.